اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل ٹیکسلا سیل بارڈز کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ میرے سب بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا شوق شکار بھی اچھا جا رہا ہوگا۔ ویڈیو کا آغاز درود شریف سے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پتلی بیٹ، پتلی یا پھر بڑی بیٹ پرندے آج کل کر رہے ہیں۔ دو چار ویڈیو بھی اس طرح کی موصول ہوئی کہ اس طرح کی بیٹ پرندے کر رہے ہیں، کیا یہ بیماری کی بیٹ ہے؟ میرے خود کے پرندے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی ہی بیٹ، یہ والا جو پیر ہے بڑے سائز کی یہ بیٹ کر رہا ہے، مطلب کافی بڑے سائز کی بیٹ ہے، پانی والی اور گرین بیٹ ہے۔ دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ یہ والی جو بیٹ ہے یہ بیماری والی بیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وائٹ، گرین اور پتلی بیٹ جو ہوتی ہے اس میں وائٹ بھی مطلب ایک، اب یہ آپ کو ساری گرین نظر آ رہی ہے اور اس بیٹ میں ساتھ میں اگر میرے پاس تصویر ہوئی تو میں وہ بھی اٹیچ کر دیتا ہوں۔ وائٹ، گرین اور پتلی جو بیٹ ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اس میں وائٹ بھی مطلب وائٹ نشان بھی واضح طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور یہ والی جو بیٹ ہے یہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والی بیٹ پرندے کب کرتے ہیں؟ گرمی میں کرتے ہیں، جب گرمی زیادہ ہوتی ہے، بالکل پانی کی طرح بیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر دو چار دن آپ کا پرندہ اس طرح کی بیٹ کر رہا ہے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ اگر پتلی بیٹ کرے، پانی کی طرح پتلی بیٹ ہو، تو آپ اس کا ٹمپریچر ٹھیک کریں، اسے مطلب زیادہ گرمی میں ہے تو اسے کم گرمی والی جگہ پہ لے کے آئیں جہاں پہ درجہ حرارت مناسب ہو، تو آپ کا پرندہ پتلی بیٹ کرنا ختم کر دے گا۔ اگر اس طرح کی بیٹ کر رہا ہے تو پھر بھی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جو پرندے کھلے گھوم رہے ہوتے ہیں، گھاس پھوس مطلب باہر کھلی جگہ پہ، آج کل آپ کو پتہ ہے ساون کا مہینہ ہے، گھاس پھوس وافر مقدار میں ہوتا ہے، تو پرندے بھی گھاس پھوس وافر مقدار میں کھاتے ہیں، تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ یا پھر وہ دوست جو اپنے پرندوں کو سبزہ یا پالک وغیرہ روٹین سے استعمال کروا رہے ہیں، ان دوستوں کے پرندے بھی اس طرح کی بیٹ کرتے ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اگر مسلسل آپ کا پرندہ اس طرح کی بیٹ کر رہا ہے، جیسے 4 دن گزر گئے ہیں، 6 دن گزر گئے ہیں، ہفتہ گزر گیا ہے، آپ کا پرندہ مسلسل ہی پانی والی پتلی بڑی بیٹ کر رہا ہے یا پھر اس طرح کی گرین پانی والی بڑے سائز کی بیٹ کر رہا ہے، تو پھر آپ کے پرندے کا ٹریٹمنٹ ضروری ہے۔ یہ سمجھیں کہ آپ کا پرندہ موشن ٹائپ کر رہا ہے، اگر مسلسل وہ اس طرح کی بیٹ کرتا رہے گا تو اس کے اندر پانی کی کمی ہو جائے گی، نمکیات کی کمی ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ کا پرندہ کمزوری کی طرف آ سکتا ہے، سوکڑے کی طرف آ سکتا ہے۔ دوستو بڑا آسان سا ٹریٹمنٹ آپ دوستوں کے ساتھ کروں گا، کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ جو بھی ٹریٹمنٹ، جو بھی علاج، جو بھی نسخہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے وہ کم سے کم خرچہ میں ہو، آپ کے پاس گھریلو ہی سطح پہ موجود ہو، یا پھر اگر آپ مارکیٹ سے بھی خرید کر لا رہے ہیں تو بہت ہی کم اخراجات میں اور اوتھینٹک بھی ہو، اس کے مطلب رزلٹ بھی ہو۔ لمبی چیزیں میں آپ کو نہیں بتا رہا، یہ لے آئیں وہ لے آئیں، اس طرح اگر چیزیں میں آپ کو بتاؤں تو وہ کافی لمبی ایک لسٹ بن جاتی ہے، مہنگی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ چھوٹی سی اگر چیز ہے آپ کا پرندہ ٹھیک ہو رہا ہے تو زیادہ مہنگی چیزیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سارے دوست، میں اکثر آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ریکمنڈ کر رہا ہوتا ہوں تو بہت ساری چیز اس کو مطلب اگنور کر دیتے ہیں، یار یہ چھوٹی سی چیز ہے، گھر میں موجود ہے، گھر میں پڑی رہتی ہے، رولتی رہتی ہے، انسان اسے استعمال نہیں کرتے تو اس سے پرندہ کیا ٹھیک ہوگا؟ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں کیا فائدے ہیں، اس کے کیا رزلٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں جو بھی چیز بتا رہا ہوتا ہوں وہ اتھینٹک شدہ ہوتی ہے، چیک شدہ ہوتی ہے، اور وہ ایکسپیرینس سے کیا ہوتا ہے، تو تب میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں۔ اس چیز سے بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے پرندے کم خرچے میں، کم پیسوں میں ریکور ہو جاتے ہیں۔ دوستو اگر مسلسل آپ کا پرندہ اسی طرح کی بیٹ کر رہا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جی پرندے کو آپ نے ایسی جگہ شفٹ کرنا ہے جہاں پہ، جیسے آج کل گرمیوں کا موسم ہے، ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، تو آپ نے مناسب درجہ حرارت میں اپنے پرندے کو شفٹ کرنا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کا پرندہ 1-1.5 دن اس جگہ پہ موجود ہے، 1-2 دن کے بعد بھی اس طرح کی بیٹ کر رہا ہے، تو پھر آپ مارکیٹ سے کسی شاپ سے گلوکوز لے کے آ سکتے ہیں۔ گلوکوز کو پانی میں ملا کے آپ اپنے پرندے کو استعمال کروائیں، مسلسل 3-4 دن استعمال کروائیں۔ اس کے ساتھ اجوائن اپنے پرندے کو استعمال کروائیں، اجوائن پانی میں، اس گلوکوز والے پانی میں بھی شامل کر کے آپ اس میں استعمال کروا سکتے ہیں، یا پھر جیسے روٹی کے بورے وغیرہ گیلے کر کے دوست پرندوں کو دیتے ہیں تو ان بوروں میں بھی گلوکوز استعمال کر سکتے ہیں۔ فلیجل آپ کے پرندے کے پانی میں، بھلے آپ کے پاس سیرپ فارم میں ہے یا پھر گولی وغیرہ ٹیبلٹ وغیرہ ہے، تو اسے بھی آپ پانی میں ملا کے، جو پانی آپ کا پرندہ پیتا ہے اس پانی میں یہ چیز شامل ہو تو آپ کا پرندہ اس طرح کی بیٹ کرنا ختم کر دے گا۔ فلیجل، اجوائن میں اکثر آپ دوستوں کو ریکمنڈ کرتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں بہت ساری بیماریوں میں، کیونکہ
پرندہ ہمارے ایسا مطلب یہ پرندے ہیں کہ جب بھی ان میں کوئی بھی بیماری آتی ہے تو ان کا پورٹ بند ہونے کے بھی خطرات ہوتے ہیں، پورٹ ان کا جام ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، تو اسے پرندہ ضائع بھی ہو جاتا ہے، ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ویسے بھی آپ اجوین اور جو فلیجل ہے اسے روٹین میں رکھا کریں، ہفتے میں 1-2 مرتبہ اپنے پرندوں کو استعمال کروایا کریں۔ یہی دوستو چھوٹی چھوٹی 3 چیزیں ہیں۔ گلوکوز پہلے نمبر پہ ٹمپریچر ہے، دوسرے نمبر پہ آپ گلوکوز شامل کر کے دے سکتے ہیں تاکہ آپ کے پرندے میں کسی قسم کی کمزوری نہ آئے، اجوین اور فلیجل، ٹھیک ہے۔ پانی میں ملا کے، خوراک میں ملا کے یہ چیزیں استعمال کروائیں، آپ کا پرندہ انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر اندر اپنی نارمل بیٹ پہ آ جائے گا، پتلی بیٹ وہ نہیں کرے گا۔ یہی دوستو آج کی ویڈیو تھی، چھوٹی سی ویڈیو ہے، امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کسی دوست بھائی کو کسی بات، کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ باقی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، میرے چینل ٹیکسلا سیل بارز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی جو بھی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔